قدم جس میں ٹیکس لگائے جائیں، ٹیکسوں کی چھوٹ دی جائے، ختم کی جائے، یا کوئی بھی ایسا قدم جس کا مالیاتی امپیکٹ ہو، فائنینشیل امپیکٹ ہو، وہ منی بل کہلاتا ہے. اور منی بل صرف اور فقط قومی اسمبلی کے اندر اوریجنیٹ کر سکتا ہے. اس حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے 700 ارب کے ٹیکس لگا کے آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں اور پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. انہوں نے پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد کا اختیار بھی آئی ایم ایف کو دے دیا ہے کہ آئی ایم ایف اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے مالیاتی بل یا منی بل پارلیمنٹ کے ذریعے منظور ہوں گے، قومی اسمبلی کے ذریعے منظور ہوں گے یا آرڈیننس کے ذریعے منظور ہوں گے. تو وہ روایات جو پاکستان کو 70 سال سے موجود ہیں، اس حکومت نے بھی اس سے پہلے دو دفعہ منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے. یہ جب بھی منی بجٹ لاتے تھے وہ قومی اسمبلی میں لے کر آتے تھے، اس لیے کہ آئین کے آرٹیکل 73 کے تحت جو بھی منی بل ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ کرے گا. تو اب اس حکومت نے پاکستان کے آئین، پارلیمنٹ اور مفادات سے کھیلنا شروع کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ اپنے ٹوٹے ہوئے ناکارہ شپ کو افلوٹ رکھنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی کشتی جس میں چھید ہو چکے ہیں یہ کسی نہ کسی طور پہ تیرتی رہے. اس کے لیے چاہے پاکستان کے کسی بھی مفاد کا سودا کرنا پڑے. اب اس حکومت نے کشمیر کی جد و جہد آزادی کا بھی $1 ارب کے رول اوور میں سودا کر دیا ہے. ایک دوست ملک کے ذریعے جو سفارتکاری کی گئی اس میں کشمیر کو پس پوش ڈال دیا گیا، اور اب وہی بھارت کی حکومت جس کے بارے میں کل تک ہمیں تانے ملتے تھے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے لیکچر دیا کرتے تھے کہ یہ وزیر اعظم مودی ہٹلر ہے، یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے ایک زہر ہے، اور ہم کو یہ بتایا کرتے تھے کہ بھارت کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے بھارت میں انتہا پسندی آ گئی ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب یکا یک بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں، ہواؤں نے رخ بدل لیا ہے. تو کیا بھارت نے آرٹیکل 370 میں جو ترمیم کر کے کشمیر کو اینیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے؟ کیا بھارت نے کوئی ایسا کنسیشن دیا ہے جس کے عوض ایک دم حکومت پاکستان جو ہے اب بچھی جا رہی ہے؟ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے قومی مفاد کو دیکھنے کے لیے، ملک کے مفاد کو دیکھنے کے لیے. آج یہ اپنی ناکامی، اپنی نااہلی کی قیمت پاکستان کے مفادات سے وصول کر رہی ہے، جو 22 کروڑ عوام جس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ حکومت جو 3 سالوں میں 3 وزیر خزانہ بدل چکی ہے، درجنوں اور وزیر بدل چکی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ معیشت کیسے چلانی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا سیاست کیسے چلانی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا خارجہ پالیسی کیسے چلانی ہے. میں حیران ہوں کہ اس وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ایٹمی طاقت پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ دی ہوئی ہے. اس وزیر اعظم کے ہاتھوں میں جو نااہل ہے، نا تجربہ کار ہے،
اور ناکام ترین ثابت ہو چکا ہے، وہ ایٹمی ملک پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیسے بیٹھا ہے؟ پاکستان کے عوام نے نہیں بٹھایا، جنہوں نے بھی بٹھایا ہے ان سے میں سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ ایک ہنستا بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے؟ 5.8% سے ترقی کرتی ہوئی معیشت کو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس سال 1.3% سے ترقی کرے گی، بھارت 11.5% پہ ترقی کرے گا، بنگلہ دیش 6% پہ ترقی کرے گا، جنوبی ایشیا کا ہر ملک ہم سے تیز ترقی کرے گا۔ آخر کیوں؟ پاکستان کے عوام نے اس ملک میں کس کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ ترقی کا سفر پاکستان کے عوام سے چھین کر یہ نالائق حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں؟ وہ پیک اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہ ہٹایا جاتا، زبردستی دھاندلی کے ذریعے ہمیں اقتدار سے دور نہ کیا جاتا اور ان پالیسیوں کے تسلسل کو ختم نہ کیا جاتا، تو آج $100 ارب سی پیک کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری ہو چکی ہوتی، اسپیشل اکنامک زونز میں اربوں ڈالر کے منصوبے آ چکے ہوتے۔ لیکن آج 3 سال کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا گیا، پاکستان میں سی پیک دشمن چھوڑ کر گئی تھی، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا گیا، پاکستان میں سی پیک دشمن حکومت لے آئی گئی۔ اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کا فائدہ ہمیں خوشی ہے کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، آج ایران میں $400 ارب کا چین اور ایران کا سی پیک چل پڑا ہے۔ ہمیں خوشی ہے اس کے اوپر، چونکہ اگر ہمسایہ ترقی کرے گا وہ بھی ہماری اپنی ترقی ہوتی ہے۔ ہم اس ویژن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کا نقصان کر دیا گیا ہے سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے، اینٹی ڈیولپمنٹ پالیسیز والی حکومت کو لا کر، پولیٹیکل پولرائزیشن کو لا کے، انکمپیٹنس کو لا کے پاکستان کا وہ خواب، پاکستان کی وہ ترقی جو سی پیک سے پیوستہ تھی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ کون اس کا جواب دے گا؟ یہ سی پیک ہمارے نوجوانوں کا منصوبہ تھا، جس نے نوجوانوں کے لیے لاکھوں روزگار پیدا کرنا تھا، اس سی پیک کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ 3 سالوں میں صرف ایک کامیابی آئی ہے کہ جی سی پیک اتھارٹی بن گئی ہے۔ سی پیک اتھارٹی نے کیا کیا ہے؟ ہم نے سی پیک اتھارٹی کے بغیر $29 ارب کی سرمایہ کاری 3 سالوں میں لگا کے بنیاد رکھ دی تھی۔ اب وقت تھا کہ اس $29 ارب کے اوپر مزید سرمایہ کاری آتی، بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ آتی، اسپیشل اکنامک زون پھلتے پھولتے۔ آج 3 سالوں میں ایک بھی اکنامک زون یہ مکمل نہیں کر سکے۔ کون ذمہ دار ہے؟ اسی طرح ورلڈ بینک نے پاکستان کو افغانستان کے ہم پلہ قرار دیا ہے ویکسینیشن کے پروگرام کے اوپر۔ ایٹمی ملک پاکستان، اتنی بڑی صلاحیت، اور اپنے عوام کے دفاع میں، اپنے عوام کو بچانے کے لیے ہماری صلاحیت افغانستان جیسے انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کے ملک کے برابر ہے۔